أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. کیا اب کافر لوگ یہ گمان کریں کہ میرے بندوں میں سے بنا لیں اللہ کے علاوہ اور کوئی دوست؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. بے شک ہم نے ایسے بنانے والے لوگوں کے لیے، منکرین کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے جہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. کہہ دیجئے کیا تم کو خبر ہے کہ کن کے اعمال خسارے میں ہیں؟ وہ لوگ الذی ضل سعیہم، وہ لوگ جو لوگ دنیا کی زندگی میں گمراہی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام اچھا کر لیا ہے. اولئک الذین کفروا، وہی لوگ منکرین ہیں جو آیات رب، اللہ کی آیات کے منکر ہیں اور اللہ سے ملنے کے منکر ہیں. پھر ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور کل قیامت کے دن ان کے اعمال کو وزن میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. بھائی اور بزرگوں، سورہ کہف کی آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی تھی اور آج الحمدللہ آخری آیت تک کی تلاوت ہوئی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی باتیں اور خاص طور کے وہ 3 سوالوں کے جواب
اور درمیان میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان دونوں کے حالات اور واقعات، اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں بہت ساری نصیحتوں کی باتیں، اور پھر ذوالقرنین جو بادشاہ جس کا تذکرہ بڑی تفصیل اور اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس صورت پاک میں ذکر فرمایا، وہ ساری باتیں گزر گئی۔ یعنی جو کفار و مشرکین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، وہ اللہ نے جواب دے دیا۔ تو اب یہ جواب سننے کے بعد چاہیے تھا کہ لوگ اسلام کو قبول کرتے، ایمان کو قبول کرتے، اور جیسے ہم لوگوں نے جب سنا یہ پوری باتیں اور پورے حالات، تو ہم لوگوں کو بھی کچھ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلے سے ہم لوگ الحمدللہ اگر ایمان والے ہیں اور ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ایمان میں اضافہ کچھ ہونا چاہیے، عمل میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سارے حالات اور واقعات اور اس قدر سوالوں اور جوابوں کے مسائل کے حل ہونے کے بعد بھی اگر اب کوئی شرک کا کام کرتا ہے تو وہ بہت بڑا خسارے میں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں سن کر کے بھی عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اسی کے سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود بھی اب اگر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ ذکر فرما افحسب الذین کفروا، کیا یہ سب کچھ سننے سنانے کے بعد اب بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیں، یعنی اللہ معبود بنا لیں؟ مثلاً کوئی فرشتوں کو یا انسانوں ہی میں سے کوئی انسان کو لوگ معبود بنا لیتے ہیں، اسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اسی کو بہت مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی کبھی کبھی خدا، پیغمبروں اور نبیوں رسولوں کو بھی خدا لوگ بنا دیے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بندے ہیں یہ سب۔ کون؟ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، یہ سب جس کو لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے خاص کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور شرک کا عمل کیے، اللہ فرما رہے ہیں یہ سب میرے بندے ہیں۔ اور پھر جتنی بھی تم دنیا میں دیکھو کہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو اور اس کو تم عبادت کرتے ہو، وہ ساری چیزیں ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری مخلوقات میں ہیں۔ مثلاً اگر لوہے کے کوئی شکل بنا کر کے، یا تانبے یا سونے یا چاندی، یا اسی طرح سے کوئی بھی تانبا، پیتل، دھات سے پتھروں کو تراش کر کے، لکڑیوں کو تراش کر کے اگر اس کی کوئی شکل بناتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، تو لکڑی کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پتھر کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تانبے، لوہے اور سونے چاندی جتنے بھی چیزیں، اس ساری چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوقات میں سے ہے۔ جب ایسی چیزیں ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ میرا کوئی شریک نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر جب تمہارے سوالوں کا مسئلہ حل ہو گیا تو اب تو تجھے ایمان لانا ہی چاہیے۔ تو لہٰذا اس واقعے کے بعد میں بہت سارے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ میں لوگ ایمان لائیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہٹ دھرم تھے اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے بلکہ اس شرک پر قائم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، پھر تو ہم نے تمہارے لیے جہنم میں مہمان نوازی کی تیاری کر دی ہے۔ نزلہ یعنی ایسے وقت میں بولا جاتا ہے جب کوئی خاص مہمان ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں اور پھر جہنمیوں کو مہمان، تو یہ گویا کہ ایک استہزاء کے طور پر، تحقیر کے طور پر میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری وہاں مہمان نوازی تو نہیں ہوگی، لیکن تمہارے لیے آگ تیار ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہہ دے ہے اس کو خوشخبری سنا دو، قید خانے کی خوشخبری سنا دو، اس کو فلاں چیز، ارے بھائی تکلیف پر خوشخبری تو کسی خوشی کی چیز پر، لیکن کبھی کوئی کسی کو احانت، کسی کو حقیر، کسی کو پریشان کرنے کے لیے تو ایسی جگہوں پر میں
اللہ رب العالمین نے بطور استہزاء کی اور تحقیر کی بنیاد پر اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جہنم میں نزول تیار کیا گیا ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ پتہ ہے تم کو کن کے اعمال سب برباد ہو گئے ہیں؟ خبر نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہم لوگوں میں بھی ہیں اسے کہ سمجھتے ہیں ہمارا عمل بہت اچھا، اب میں حج کر لیا بہت اچھا، نماز پڑھا بہت اچھا، زکوٰۃ دیا بہت اچھا، فلاں نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں بہت اچھا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ اعمال قابل قبول ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ کو ہے۔ لیکن ایک آدمی کبھی کبھی گمان کر بیٹھتا ہے کہ اب تو ہم تو بہت نیکی کا کام کر لیے، بہت بڑا ہم نے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، یہ میرے لیے اتنی بڑی نیکیوں کا کام بس یہی کافی ہے، بخشش مغفرت۔ لیکن اندر سے وہ نیکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اندر سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور اس کا علم کبھی نہیں ہوتا ہے، کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ شیطان اس کو اس خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ وہ آدمی کبھی اس کے بارے میں سوچتا تک کہ نہیں ہے اور وہ اسی کام اسی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے عبادت کے لیے مقبولیت عند اللہ، یعنی اللہ اگر قبول کر لیں تب تو کامیابی ہے، اور یہ کام یہ انجام اور یہ چیزیں کب معلوم ہوگی؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز معلوم کبھی کبھی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور نہیں اگر دنیا میں معلوم ہوئی تو پھر موت کے بعد معلوم ہو جاتی، موت کے وقت میں معلوم ہو جاتی کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے اتنا جو کام کیا ہے، اتنی بار حج کیا، اتنی بار عمرہ کیا، اتنے زکوٰۃ دیا، اتنے اللہ کے راستے میں لگایا، مسجدوں کی خدمت کیے، مدرسوں کی خدمت کیے، فلاں کام کیے، یہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوا یا نہیں ہوا یہ پتہ دو حالات میں ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی معلوم ہو جاتے ہیں، اور اگر معلوم نہیں ہوئے تو پھر موت کے وقت معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف کبھی بھی اپنے کام کیے ہوئے پر غرور گھمنڈ، اس پر کوئی کبھی چرچا اور اس پر امید کیے ہوئے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ وہ موت کا انتظار کرتے تھے کہ موت ہونے دو، اس کے بعد دیکھنا کیا میرا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ایسے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ بایزید بستانی علیہ الرحمہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بڑھیا روز پوچھتی تھی، ارے بایزید تیری داڑھی اچھی ہے، میری بکری کی داڑھی اچھی ہے، لیکن کبھی بھی وہ نہیں کہے کہ میری اچھی اور میں اچھا۔ لیکن جب موت ہوئی تو اس سے پہلے وفات سے پہلے وصیت کر گئے کہ میرا جنازہ اس بڑھیا کے گھر کی طرف سے لے جانا اور تھوڑی دیر وہاں روک دینا، ٹھہرانا مجھے۔ لوگ اس وصیت کے مطابق اسی بڑھیا کے گھر کی طرف سے لے گئے، جنازہ رکھا گیا، آواز آئی بڑھیا تیری بکری کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی ہے۔ تو بڑھیا کہنے لگے کہ ارے پہلے سے کیوں نہیں بولنا، محلے کی تھی، بے تکلف تھی، پہلے اگر بول دیا ہوتا تو ہم یہ بار بار تم سے سوال کیوں کرتے، اسی وقت بول دینا چاہیے تھا۔ جواب آیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر میری مغفرت اور ایمان بالخاتمہ اگر نہیں ہوتا تو مجھ سے اچھی تو بکری ہے کہ اس کو کوئی سوال و جواب بھی نہیں، اس کے لیے کوئی جنت اور جہنم کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب مجھے معلوم ہوا میری موت جو ہوئی کلمے پر ہوئی، ایمان پر ہوئی، اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے رب نے میری بخشش و مغفرت فرما دی، اس لیے اب میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے اچھی ہوں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس دنیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میرا کام اچھا ہو گیا، میں بہت کامیاب ہو گیا، آخرت کے اعتبار سے نہیں۔ خود ہم سب کے بڑے جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ، جن کی کتاب فضائل اعمال بارہا سناتا ہوں عبرت کے لیے، اور عبرت لینا چاہیے۔ ان کی فضائل اعمال کتابیں جو ہم سب کی مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، ترتیب سے جماعت کے ساتھی لوگ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔
جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو علماء نے بڑی قدر کی نظر سے اس کو دیکھے اور بہت تعریف کی ہے، تعریف کے کلمات لکھے کہ حضرت آپ نے عوام الناس کے لیے، عام فہم لوگوں کے لیے، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اس کتاب میں آپ نے بہت ساری اچھی باتیں لکھ دی ہے، اور ہر ایک الگ الگ عنوان سے آپ نے لکھا ہے، ہر ایک آدمی بہت ہی ڈھنگ سے سمجھ سکتا ہے اور آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک نے ان کو مبارکباد دی، لہذا جن جن کے خطوط آئے تھے مبارکباد کے، آپ نے جواباً سب کو پھر ایک پوسٹ کارڈ، پہلے زمانے میں پوسٹ کارڈ چلتا تھا، ڈاک خانے میں بھیجا جاتا تھا، سب کے نام سے پھر لکھیں بھائی مجھے مرنے دو، مرنے کے بعد میں پھر کہنا کہ میرے فضائل اعمال اچھی ہے یا خراب ہے، یا میں اچھا ہوں یا خراب۔ ابھی میرے لیے مبارکباد مت دو، مرنے کے بعد دینا۔ اگر میری موت ایمان پر آئی اور اللہ راضی ہو گیا تو فضائل اعمال میرا کامیاب، اور اگر میری موت ایمان پر نہیں اور میرے بخشش و مغفرت نہیں تو یہ لکھنا پڑھنا بھی کیا ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ میرے لیے فضائل اعمال پھر اس لیے میں اللہ ہی کے لیے کیا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، کل لکھنے والا بھی اتنا ڈرتا تھا، کل جو لکھ کر کے گئے فضائل اعمال وہ اس کے اندر اتنی عاجزی تھی۔ آج ہم لوگ تو پڑھ لکھ کر کے کہتے ہیں بس ہم تو ہو گئے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، بڑے نیک والے آدمی ہیں۔ عاجزی اختیار کیجئے، انتظار کیجئے کلمے کے دن، انتظار کیجئے اس جنازے کی، انتظار کیجئے کہ میرے جنازے پر کوئی فرشتہ کندھا لگا دے، انتظار کیجئے اس دن کا، تب کامیابی۔ انتظار کیجئے ان 3 سوالوں اور جواب کے جو قبر کے تنہائی میں کیے جائیں گے اور ہم سب دے دیں گے، تب کامیاب ہے، اگر نہیں دیا تو مشکل ہی مشکل ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمل تو خوب کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، پوری زندگی لگا دی اللہ کے راستے میں، پوری زندگی پڑھا رہا ہے مدرسے میں، پوری زندگی کام کر رہا ہے امامت و خطابت میں، پوری زندگی مسجد و مدرسے کی خدمت میں، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال اس کے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اعمال سے وہ کیفیت، وہ جاذبیت، وہ مقبولیت، وہ محبوبیت سب نکل جاتے ہیں، صرف ایک شکل، ایک ڈھانچہ رہتا ہے جس میں کوئی وزن نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، اے میرے محبوب کیا خبر ہے لوگوں کو، تمہیں خبر ہے کہ کن کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، خسارے میں ہیں عمل کرنے والے لوگ۔ کون لوگ؟ الذین ضل، جو لوگ اپنی کوششوں کو گمراہی، ضلالت دنیا کی زندگی میں لگا دیے ہو، یعنی عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ عمل صحیح نہیں ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم سب سے بہتر کر رہے ہیں، ہم سب سے اچھا کر رہے ہیں، اس سے اچھا ہم کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، یہ گمان کر رہا ہے اور کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کی بنیاد پر میں بڑے بڑے نیکی کے کام خراب ہو جاتے ہیں اور بے وزن ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے؟ کون کون کام ہے اور کس کام کی وجہ سے یہ بے حیثیت اعمال ہو جاتے ہیں؟ علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں 3 چیزوں کی وجہ سے اچھے نیکی کے کام کیا ہوتے ہیں؟ بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جیسے غبارہ ہے بڑا لیکن وہ ہوا ہے، اگر ہوا نکال دیا تو اس کی وزن ختم، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لکڑی درخت ہے لیکن اس کے اندر دیمک لگ گیا ہے، کاٹنے کے بعد وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا درخت ہے، اس کے پتے بھی ہیں، یہ شاخیں بھی ہیں، لیکن اندر سے کبھی دیمک لگ جاتا ہے۔ جب اس کو کاٹا جائے یہ سوچ کر کے کہ اس سے کچھ تختے نکلیں گے، کچھ اس سے کام کی چیزیں نکلیں گے، لیکن کاٹنے کے بعد اندر کیا ہوتا ہے؟ کھوکھلا ہوتا ہے۔ اندر باہر تو بہت اچھا رہا لیکن اندر کیا ہو گیا؟ کھوکھلا۔ اس کی اور ایک مثال لیجیے، آج کل پھل فروٹ خریدتے ہیں، باہر سے اوپر سے بہت اچھا دیکھنے میں لگتا ہے اور وہ دیکھ کر کے ہم لوگ باہر دیکھ کر کے اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر کے خریدتے ہیں، وزن میں بھی اس کو رکھتے ہیں، لیکن جب اسے کاٹتے ہیں تو کھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر چاہے کیڑے ہوتے ہیں یا اور کوئی خرابیاں ہوتی ہیں اور پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حج پر حج، عمرہ پہ عمرہ، دین کی دعوت اور خدمت اور بہت ساری چیزیں اور مدرسے، درس و تدریس، سب کچھ، امامت و خطابت، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن 3 ایسے کام اگر ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی اللہ کے نزدیک حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ درست نہ ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، توحید کا عقیدہ اگر نہیں ہے، رسالت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی ایمان میں توحید اگر نہیں ہے، وہ شرک کا کام کرتا ہے، وہ اور کہیں جا کر کے اپنے آپ کو کسی اور کو چھوٹا بڑا خدا بنائے رکھا ہے، اور وہ کبھی کبھی ایسے شرک کے عمل کرتے ہیں کہ یہ کام یہی کر دے گا، اللہ نہیں کرے گا۔ عقیدہ درست نہیں، نماز بھی پڑھ رہا، عقیدہ درست نہیں، حج بھی کر رہا، عقیدہ درست نہیں، عمرہ بھی کر رہا ہے، عقیدہ درست نہیں، وہ سال چلے مہینے زندگی لگا رہا ہے، عقیدہ درست نہیں، وہ نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال، مثلاً ایک امام صاحب ہیں، امام ہیں یا عالم ہیں یا مفتی محدث ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھا کر کے، درس و تدریس دے کر کے، باہر ایک دکان لگاتا ہے یا اپنی کچھ ایسا کام کرتا ہے جہاں تعویذ لکھتا ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ یہ عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ اس کا درست نہیں، اب اس کے اعمال بھی درست نہیں، کیونکہ اس تعویذ اور اس ساری چیزوں پر، اس عمل پر میں کیا ہے کہ یقین خدا دل سے لوگوں کو نکال دیتا ہے، اس لیے اس کو بچنا پڑے گا ان چیزوں سے۔ دوسری بات، ایک آدمی حج کر رہا ہے، حج کر کے آیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی شرک ہے، وہاں بھی گیا اور مزار پر بھی گیا، نبی کے روضے پر بھی گیا اور وہاں بھی جا کے سجدہ کر رہا ہے، کعبے کے غلاف بھی چمٹتا ہے، پکڑتا ہے، روتا ہے، اور پھر آ کر کے مزار کی چادروں کو بھی چومتا ہے، اس کی جالیوں کو بھی چومتا ہے، اس کی مٹی کو بھی چومتا ہے اور وہاں بھی سجدہ کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ عقیدہ اس کا درست نہیں، آیا گیا، حج کیا، عمرہ کیا، لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کے اعمال بیکار، بے وزن ہو گئے اللہ کے۔ یہ شرک پر ہے بھی، یہ شرک کا کام عمل کر رہا ہے، اس لیے آج ہزاروں لاکھوں حاجی جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن امت کو کوئی فائدہ نہیں، امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان حاجیوں سے۔ پہلے ایک آدمی حج کرتا تھا تو پورا علاقہ رونق ہو جاتا ہے، ایک آدمی حج کرتا تھا، اس کی دعائیں سب کو لگ جاتی تھی، آج خود اس کو نہیں لگتی ہے، اس کے گھر میں اس کے بال بچوں کو نہیں لگتی اس کی دعا۔ وجہ اس کی ہے کہ عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، اور وہاں جا کر کے وہ توحید نہیں سمجھ کر کے آتے ہیں، یہاں آ کر کے پھر وہی حرکتیں، وہی کام کرتے ہیں جو پہلے سے وہ کرتے ہیں، پہلے سے کرتے ہیں۔ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ جب میں حج کے لیے گیا تھا تو میرے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے روضے اطہر پر جب سلام کے لیے حاضری ہو رہی تھی اور جا رہا تھا لائن لگا کر کے، تو ایک شخص پوچھتا ہے کہ مزار کہاں ہے نبی کا؟ مزار کہاں ہے نبی کا؟ ہم کہ میرے پیچھے چلیے بتاتا ہوں۔ کہا کہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ تصور تھا کہ مزار وہ ہے جہاں بابا لوگ بیٹھے ہوں، جہاں نذرانے لیے جا رہے ہوں، جہاں دھواں، بتیاں، لائٹیں سلگتی ہو، جہاں ہاں ہوں کیے جا رہے ہو، ادھر بھی آؤ ادھر بھی آؤ، جہاں عورتیں مرد دھکے مکے ہوں، وہ مزار ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو سر جھکا کر کے جا رہے ہیں، آنکھیں نیچی کر کے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی عود کی بتیاں کے جلنے کی نہیں، لائٹوں کی کوئی شکلیں نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی گابا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو مزار ہے کہاں؟ کیا ہوا؟ یہ تصور وہ ہے، کیا ہے ذہنوں میں جو شرک کا تصور ہے، جو عام بزرگوں کی تصور ہے، وہی تصور وہاں ہے، لہذا وہ گیا، آیا، چلا گیا، ختم۔ لہذا اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے مقبولیت نکل جاتی ہے، آخرت میں ترازو پر اس کا کوئی وزن نہیں، غبارے کی طرح ہے دیکھنے میں، لیکن اندر نہیں اس میں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب عقیدہ خراب ہو۔ نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ بھی درست نہیں، یہاں بھی سر جھکاتا ہے وہاں بھی جھکاتا ہے، اس کو پانی نیمبو پر بھی ایمان ہے، کالے پیلے دھاگے پر بھی اس کا ایمان ہے، اور یہاں بھی ہے اس کا۔
لہذا کیا ہوا، اس کا نماز میں، اس کی عبادت میں وہ تاثیر نہیں۔ تو عقیدہ اگر درست نہیں رہا، آپ کتنی بھی عبادت کر لیجئے، عقیدہ درست اگر نہیں ہے، توحید پر آپ نہیں ہیں، چھوٹے موٹے شرک کرتے ہی آ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اعمال آخرت میں کام نہیں آئیں گے، تو اعمال اندر اندر برباد۔ دوسری چیز فرمایا علماء کرام کہ اعمال اس وقت برباد ہو جاتے ہیں، لوگ کرتے تو ضرور ہیں لیکن وہ مقبولیت اس میں نہیں آتی، آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب لوگ ریاکاری پیدا کر لیتے ہیں۔ ریاکاری مطلب سمجھیں کہ لوگ اب ہم ایک کام نیکی کا کام کیے ہیں، اب لوگ میری تعریف کریں، کیا کریں، ہم کو لوگ نیک سمجھیں، ہم کو لوگ اچھا سمجھیں، وہ سننا چاہتا ہے، وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ نماز پڑھیں، ہم حج کر کے آئیں، اب لوگ مجھے حاجی کہیں، اب میں تو پاک صاف ہو گیا۔ اس لیے پہلے کے لوگ تو حج کرنے کے بعد میں کیا کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اب گناہ نہ ہو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، حج کے بعد وہ سننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اب تو ہم ریفریش ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ شاید مجھ کو انگلش بھی نہیں آتی، ہم تو ایک مرتبہ فلٹر ہو گئے ہیں اب، ہیں یہی کہہ لیجیے نا کہ اب تو حج کی وجہ سے میں بالکل معصوم ہو گیا، اب شروع سے پھر گناہ کریں گے، پھر 2-4 سال میں کچھ پیسے جمع کر لیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ لہٰذا اب یہ سوچ ہے لوگوں کی، یہ ذہنیت ہے کہ اب تو میں پاک صاف ہو گیا، اب پھر سے گندہ ہو جاؤں۔ لہٰذا بجائے وہ ڈرنے کے کیا ہو رہا ہے، اب اس کے اندر تکبر، اس کے اندر بڑاپن، اس کے اندر میں ایک ریاکاری، لہٰذا یہ حج کیا ہو گیا، فائدہ نہیں۔ ایک آدمی دین کے راستے میں وقت پورا لگا رہا ہے اور جا رہا آ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، پھر رہا ہے، سالوں مہینوں سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارا ہی کام ہے، ہمارے سوا کوئی نہیں، لوگ اب ہم کو فلاں فلاں کہیں، اب لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم کو نیک کہیں، اب لوگ ہمارے لیے راستے میں کھڑے ہو کر کے سلام کہیں، اب ہم کو سب ایسا کہیں ویسا کہیں۔ لہٰذا کیا ہوا، اس کی پوری زندگی کے اعمال کیا ہو گئے، بے وزن ہو گئے۔ لہذا ریاکاری اگر آ گئی، دیکھا دیا زکوٰۃ صدقہ خیرات، لیکن انتظار میں ہے کہ لوگ اب ہم کو سخی کہیں، بڑا کہیں، اور وہ اس انتظار میں، تو پھر یہ کیا ہو گیا، یہ بے وزن ہو گیا۔ لہذا عبادت میں اگر ریاکاری، اعمال میں اگر ریاکاری آ گئی اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے بندوں کو خوش کرنے کی زیادہ کوشش ہو گئی، تو یہ عمل دنیا میں تو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا لیکن آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے زکوٰۃ دینے والے لوگ بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے، اور جب ان سے سوال کیا جائے گا اور پھر وہ اپنی دی ہوئی نیکیوں کے بارے میں اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں اور دوسرے نیکی کے کاموں کے بارے میں وہ پیش کریں گے، پروردگار یہ کام کر کے آیا، تو اللہ فرمائے گا تیرے دل کی بات تو میں جانتا ہوں، تم یہ کام کر رہے تھے شہرت کے لیے، تو دنیا میں میں نے شہرت دلائی یا نہیں دلائی؟ لوگ تجھ کو بڑا جانے، لوگ تیری قدر کیے، تیری بھیڑ پر آ گئے، تمہارے سب کچھ واہ واہی کیے، یہ میں کرا دیا تیرے سوچنے تیری نیت پر، آخرت میں تیرے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی بزرگوں، اگر ریاکاری ہو جائے تو پھر ایسے حالات میں عبادت نہیں رہ جاتی، اور دنیا کے لیے تو فائدہ ہوگا لیکن آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں لوگ کہہ دیں گے کہ نمازی ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ سخی ہیں، یہ دیکھ ہیں، یہ فلاں، لیکن اللہ کے نزدیک نہیں۔ لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اگر اس کی نیت میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی بھی اس کو دیکھ رہا ہے عبادت کرتے ہوئے یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے، تو یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہے، یا رسول اللہ، میں گھر میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو کبھی دل میں خواہش آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر ابھی میرے گھر میں اگر داخل ہوگا اور مجھے نماز کی حالت میں دیکھے گا یا تلاوت کی حالت میں دیکھے گا یا کچھ ہی نیکی کے کام میں دیکھے گا، تو وہ آدمی مجھے کیا سمجھے گا کہ یہ آدمی اپنے گھر میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ میرے دل میں کبھی کبھی یہ بات اور خیال آتا ہے، اور کبھی کوئی آ جاتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر 2 اجر تجھے ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملیں گے، 2 ثواب تجھے ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم خفیہ تنہائی میں عبادت کر رہے ہو، یہاں تو کوئی بھیڑ نہیں، تنہائی میں کر رہے ہو، وہ آنے والے کے بارے میں تجھے معلوم نہیں کہ کون آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئے گا۔ یہ بھیجنے والا اور لانے والا، پہنچانے والا کون؟ اللہ ہے۔ لہذا آ گیا کوئی اچانک، اب کون آیا یہ تجھے پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں آ رہا ہوں اتنے بجے، فون پہ بتا دیا، اب آپ مصلی تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ وہ آتے ہی ساتھ ہم کو مصلی، تو یہ ریاکاری ہو گئی۔ اور پہلے سے ایک آدمی بیٹھا ہوا گھر پہنچ گیا، کوئی مہمان پہنچ گیا، کوئی بھی آیا اور آپ کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کے نہیں، وہ آئے گا دروازہ کھولے گا تو فوراً ہم کو دیکھے گا کیسا، یہ ریاکاری ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں یاد رکھیے کہ اگر ریاکاری عمل میں آ گیا، چاہے وہ جیسی ہو عبادت، اگر اس میں ریاکاری، تو پھر یہ اعمال دنیا کے لیے ہیں، آخرت میں اس میں وزن نہیں ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، جس سے آج ہماری عبادتیں بہت دور ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، بے وزن ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا۔ کرنے والا سوچتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں بہت اچھا، لیکن اس کے اعمال میں مقبولیت، محبوبیت اور آخرت کے لیے ترازو پر باوزن نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہے سنت رسول کے خلاف عمل کرنا۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عبادت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ اور جو عبادت، جو نیکی اور جو کام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے محبوب نہیں ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے ترازو میں وزن دار نہیں ہے۔ آج 90% کہہ لیجیے بہت سارے لوگوں کی عبادتیں، ہم سب کی عبادتیں سنت سے بہت خالی ہے یا نہیں؟ سنت سے بہت خالی ہے۔ سنت کے مطابق ہم عبادت نہیں کرتے، صرف نماز ہی کی بات نہیں، دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اور دوسرے شادی بیاہ ہے، یہ ساری نیکی کے کام جتنے ہیں اس میں سنت دور دور نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ عبادت میں دور دور نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ نماز میں چوری کریں گے۔ کس میں کریں گے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ نماز میں چوری کرنے کی چیز کیا ہے؟ چور تو چوری وہاں کرتا ہے جہاں کچھ خزانہ اور مال ہو۔ آپ نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان صحیح وہ صحیح ادا نہیں کر، صحیح رکوع نہیں کیا، صحیح سجدہ نہیں کیا، صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا، صحیح طریقے سے لباس نہیں پہنا، صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا۔ لہذا آج حالات ایسے ہیں، لباس بھی سنت کے خلاف، کھڑا ہونا بھی سنت کے خلاف، کوئی آیا تو کھلے سر کھڑا ہو رہا ہے، کوئی آیا تو ایسے کپڑے چھوٹے پہن کر کے آ رہا ہے کہ اوپر نیچے اس کے جسم نظر آ جاتے ہیں، اس کے خد و خال نظر آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھ پاؤں بالکل مشینوں کی طرح ہلاتے ڈلاتے چلا جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے تو اس کے کچھ سجدے کی اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں تو کوئی سنت دور دور نظر نہیں آتی، ڈھونڈیے تو کہہ گئے نا حضرت تو النکاح من سنتی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ وہ جو نکاح بھی ایجاب و قبول وہ بھی سنت کے خلاف لوگ کرتے ہیں، وہاں بھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، پورا معاملہ سنت کے خلاف چلتا ہے۔ لہذا نکاح جو ایک عبادت ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، وہ ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں۔ حج بھی معاملہ جتنے ہیں وہ غور کر لیجئے تو وہاں بھی سنت کے بہت سارے خلاف ورزیاں ہوتی ہے۔ لہذا جس عمل سے سنت نکل گئی، جو عمل کرنے والا عمل کر رہا ہے لیکن اس میں سنت نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجر عند ربی، کہ ہم اسی نیکی کو قبول کرتے ہیں اور اسی پر ہم اجر دیتے ہیں جو محسن طریقے سے کیا گیا ہو۔ محسن کے تفسیر علماء فرماتے ہیں جو سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ کیا کیا گیا؟ سنت کے مطابق۔
ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے کہ جس مسلح پر یعنی جس زمین پر وہ نماز، جس پتھر پر نماز پڑھ رہا، پتھر میں نشان لگ گئے، ہاتھ رکھنے کا، پاؤں رکھنے کا، گھٹنے رکھنے کا، پیشانی رکھنے کا۔ فرشتہ دیکھ کر کے حیران، پروردگار یہ کتنا بڑا نمازی ہے کہ اس کی زمین بھی گواہی دے رہی ہے۔ آواز آئی کہ بھی ایک بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میرے محبوب کی سنت کے خلاف یہ عبادت کر رہا ہے۔ کہا کہ پھر کیا؟ کہا کہ اس بندے کو بتا دو سنت کے مطابق کریں، اس کی عبادت قبول کر لیں۔ فرشتہ کھڑا رہا انتظار میں کہ وہ آ کر کے نماز جب پڑھے گا تو اس کو یہ بات ہم پہنچا دیں۔ لہذا جب وہ آیا اور پہنچا، کتنے دن سے نماز؟ کہا کہ 40 سال سے بھی زیادہ یہی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی میری جگہ ہے۔ کہا کہ ارے بندہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہے، سنت کے خلاف لگ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ پڑھنا میرا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ کہا کہ بس اللہ قبول کرے گا ضرور، لیکن سنت کے مطابق پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سنت بتا دیجئے، میں سنت کے مطابق پڑھوں گا۔ سنت کے مطابق جب پڑھنے لگا، آواز آئی کہ اب اس کی 40 سال کی پچھلی بھی عبادتیں میں نے قبول کر لی سنت کی برکت سے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا، آج ہماری عبادتیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، فتوے کے مطابق ہے، مسئلے کے مطابق ہے، تقوی کے مطابق نہیں ہے۔ نہیں وہ مولوی صاحب بول دیے کہ کھلا سر نماز پڑھ سکتے ہیں، واہ یہ کیا ہو گیا؟ مسئلے والی نماز ہوئی، کیا ہو گئی؟ سنت والی نماز نہیں ہوئی۔ وہ مولوی صاحب یہ بول دیے ہو جائے گی، نہیں بھائی تو سنت کے مطابق پڑھیے۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات میں کبھی صرف احرام کے علاوہ کبھی بھی آپ کا سر مبارک کھلا ہی نہیں رہا، تو عبادت میں کیا کھول کر کے وہ نماز پڑھتے تھے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پھر ہزاروں ایسے مسئلے ہیں کہ جہاں ہم اور آپ کیا ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ اذان سنت کے خلاف، نماز سنت کے خلاف، جماعت میں سنت کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور اگر اس کو بتایا جائے تو پھر کہتے نہیں باپ دادا سے یہی چلا آ رہا ہے، میری مسجد کا یہی طریقہ ہے، فلاں یہی ہے، آپ اپنے مت لائیے، نئی چیزیں مت داخل کیجیے۔ یہ سب ساری باتیں غلط ہے۔ اس لیے عبادت کی مقبولیت کے لیے کتنی چیزیں ضرورت؟ 3 چیزیں۔ عقیدہ درست، عقیدے کا مطلب سمجھ گئے؟ توحید، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، ریاکاری نہیں، اپنی عبادت کو بڑا نہیں سمجھیے، جو نہیں کر رہا اس کو حقیر مت سمجھیے، اس سے بار بار ٹوک ٹاک مت کیجیے، اس کو اپنی عبادت کا روب اس پر مت ڈالیے۔ آج اپنی عبادتوں کا روب لوگ ڈالتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے پتا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ عبادت اور نیکی کا روب مت ڈالیے، اگر ڈالیں گے کسی پر تو وہ سمجھیے یہ شیطان آپ کی عبادت میں حصہ دار بن گیا ہے۔ اس لیے عبادت اور نیکی کا روب کسی پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کو عاجزی سے، انکساری سے اس کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے رہیے۔ پروردگار جیسا آپ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں ایسے ہی آ رہی ہے، اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو اللہ رب العالمین وہ ذات پاک ہے کہ وہ پھر عبادت میں دوسری چیزیں نہیں دیکھتا ہے، بلکہ صرف کیا دیکھتا ہے؟ قلب اور دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، عبادت میں عاجزی ہو، ریاکاری نہیں ہو، عبادت میں تقوی ہو، شہرت نہیں ہو، عبادت میں پوشیدگی ہو، ظاہری نہیں ہو۔ اگر یہ سب کام کریں گے تو کیے ہوئے اعمال کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، جو نجات کے لیے ذریعہ بنیں گے، اور اگر نہیں تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ سمجھیے، سنت کے مطابق وضو سنت کے مطابق کیجئے، لباس سنت کے مطابق پہنیے، عبادت نماز میں سنت کو ایک ایک کر کے رعایت کر کے پڑھیے، کچھ کیجئے، لیکن سنت کا خیال رکھیے۔ کما حق و اور آپ سنت نہیں پوری ادا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ تو رعایت کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک مثال لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہاء کرام بھی لکھتے ہیں مسئلہ، کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی وضو کرتا ہے، یوں ہی کرتا ہے، اس کا وضو، اس کی نماز،
ایک آدمی بغیر مسواک کے وضو کرتا ہے اور بغیر مسواک کے اسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے. ایک آدمی وضو کرتا ہے لیکن مسواک کے ساتھ کرتا ہے پھر وہ نماز پڑھتا ہے. دونوں کی نماز میں بہت فرق. کیا ہو گیا؟ یہاں ایک سنت بڑھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ کیا بڑھی ہے؟ ایک سنت بڑھی. اس سنت کی طاقت اتنی ہے کہ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں نماز 27 درجہ بڑھ جاتی ہے. جس وضو میں سنت کی رعایت کی گئی ہو، جس وضو میں مسواک کا خیال رکھا گیا ہو اور پھر وہ نماز پڑھتا ہو، تو پھر اس نماز کے درجات کیا ہیں؟ اس نماز، اس وضو جس میں مسواک کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، یہ نماز بڑھ جاتی ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، یہ محبوب اور مقبول بن جاتی ہے. تو سنت کی رعایت کیجئے. کیا کیجئے؟ سنت کی رعایت کیجئے. وضو کر کے گھر سے آئیے، یہ بھی ایک سنت ہے. قدم قدم پر نیکیاں، قدم قدم پر نماز کی حسن اور اس کے اندر میں فرشتوں کی رحمتیں، دعائیں ملتی ہیں. اس لیے گھر سے باوضو ہو کر کے آئیے، فارغ ہو کر کے گھر سے آئیے. خیر بہت ساری چھوٹی بڑی سنت ہے. آئیے تو پھر کیسے آئیے؟ سب نماز کے لوازمات ہیں. سنت مسجد میں آئے تو سمجھ گئے نا؟ موبائل دیکھتے آئیے اور دیکھتے چلے جائیے. مسجد میں داخل ہوئے، داخل کی دعا نہیں، کون پیر ڈال رہے ہیں، کون نکال رہے ہیں، یہ بھی خبر نہیں. تو ایسے آج یہی حال ہے. بس ایسا موبائل فوراً چھٹ سے کہ شاید حضرت جبریل وہاں سے لکھ دیا، ارے بندہ تیری نماز قبول ہو گئی ہے. فوراً میسج دیکھتے، جاتے ہوئے آتے ہوئے رعایت سے مسجد کے دروازے پر آئیے، اپنے قدم داخل کیجئے. کون سا؟ الٹا. ہم لوگ الٹے گنگا بہاتے ہیں نا. جو کہو تو ہم اس کا الٹا کریں گے. آپ بولیے کہ اتنا لا کے مشن کو بھیجیے، ہم نہیں بھیجیں گے. الٹے ہی کام کریں گے تو الٹے ہی بہ جائیں گے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ پھر ڈھونڈنے والا کدھر ڈھونڈے گا کہ مسلمان ہمیشہ الٹا چلتا ہے تو ادھر ہی بہا ہوگا. جیسے قصہ ہے نے، ایک عورت اپنے شوہر کی کبھی بھی بات نہیں مانتی تھی. مانتی تھی کون سے؟ الٹا مانتی تھی. وہ کہتا تھا ہاں تو وہ کہتی تھی نہ. وہ ہاں کرنے کے کام تو نہ کرنے والے کام کرتے تھے. زندگی بھر وہ شوہر جھلتا رہا. ایک مرتبہ خبر آئی کہ تیری بیوی ندی میں بہہ گئی. کہاں گئی؟ پانی آئی، بارش ہوئی، اس کی وجہ سے وہ بہہ گئی. پار ہو رہی تھی، وہ بہہ گئی ندی میں. جاؤ جلدی سے اس کو ڈھونڈو، پکڑو، نکالو، بچاؤ. شوہر بھاگا اور الٹے ہی جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ارے بیوقوف، تمہاری بیوی بہہ کر کے ادھر گئی ہوگی، تم ادھر جا رہے ہو. کہا کہ تجھے پتہ نہیں میری بیوی کے بارے میں، ہمیشہ وہ الٹا کام کی ہے. سمجھے؟ ہمیشہ وہ الٹا کام کی ہے. جب بھی میں نے اس کو دیکھا پوری زندگی میں تو الٹا. ہمیں لگ رہا ہے کہ آج بھی الٹے ہی بہ کر کے جا رہے ہوگے. تو آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے. ہم علماء تمام لوگ فکر میں ہو، یہ کرو یہ کرو. ہم کہیں گے نہیں کریں گے. آپ سنت کہیں گے، ہم بدعت کریں گے. آپ یہ کہیں گے، ہم باپ داداؤں کا طریقہ کہیں گے. آپ ٹوپی پہن کر کہیں گے، ہم کھلے دکھا کر کے پڑھائیں گے. ہم فلاں فلاں. الٹا کام مت کرو، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. تو پھر کیا کیجئے؟ گھر سے چلیے نماز ادا کرنے کے لیے. وضو مسواک سے سنت. قدم دعا پڑھ کر کے آئیے، عاجزی سے جائیے. پروردگار تیرے گھر جا رہا ہوں، 2 رکعت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تیری توفیق سے جا رہا ہوں. پورے محلے میں تو نے مجھے چن کر کے اپنے گھر بلایا ہے. اے اللہ میرے قدم قدم پر گناہ معاف کر دے، نیکیاں دے. دل میں پرتی آئیے اور قدم سیدھا رکھیے، داخل ہوئیے، دعا پڑھیے. ہر مسجد میں لگے ہوئے، موبائل پہلے سے آف بند کر دیجئے، گھر میں چھوڑ کر کے آ جائیے. کروڑوں نقصان نہیں ہو جائے گا. اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. پھر جائیے تو اسی طرح سے جائیے. یہ ہے سنت. کیا ہے؟ سنت. تو عبادت میں مقبولیت کے لیے 3 چیزیں: عقیدہ درست ہونا، ریاکاری سے پاک ہونا اور سنت کے مطابق ہونا. کل قیامت کے دن میں اس عمل سے نجات ملے گی اور وہ عمل نجات کا ذریعہ بنے گا. اور اگر نہیں تو اندر سے سب کھوکھلا. اللہ فرمایا کہ تم گمان کرتے رہو ہم بہت کام کر لیے ہیں، لیکن حقیقت میں تیرے اعمال میں کوئی دم خم نہیں ہے. یحسنون الصنع اولئک الذین کفروا. یہی لوگ ہیں جو منکر ہیں. کیوں؟ اللہ کی آیت کے یہ لوگ منکر ہیں اور اللہ سے ملنے کے بھی منکر ہیں.
کہ مرنے کے بعد اللہ سے ہم نہیں ملیں گے، ہماری ملاقات نہیں ہوگی، بس یہ دنیا دنیا ہے، یہاں جو کچھ ہم نے کیا سب ہمارا، وہاں کون پوچھنے والا ہے، اللہ سے ملاقات نہیں۔ اللہ فرمایا ان دونوں خیال اگر ہے تیرے دل میں، ایک تو دنیا میں میرے قانون، میرے حکم، میری آیات کا تم نے انکار کیا، اور مرنے کے بعد ہم سے ملنے کا بھی تو انکار کر رہا ہے، تو اے بندہ سنو، تمہارے وزن میں ایسا، تیرے اعمال کے وزن ایسے کر دیں گے، فلا نقیم لہم، اس کو ایسے برباد کر دوں گا کہ اس میں اتنا وزن نہیں ہوگا کہ وہ ترازو پر کھڑا ہو سکے گا۔ ہر عمل کی ایک شکل ہوتی، کیا ہے؟ ہر عمل کے اللہ شکلوں سے دکھا دے گا، گناہ کا بھی نیکی کا بھی ہے، لہذا جب وہ اعمال آئیں گے تو ایک شکل میں آئیں گے، نیکیاں شکل میں آئیں گے، ترازو پر رکھے جائیں گے تو وہ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ بھاری ہوں گے۔ اسی طرح گناہ ایک عمل، یہ کہا گیا نا حدیث پاک میں، اگر تم مال کا زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو مال کیا بنے گا؟ دھیرے سے بول رہے ہیں، کیا بنے گا؟ دھیرے بولیے، کس سے بولیے، بن جائے گا، وہ کیا بنے گا؟ سانپ بنے۔ ارے یہ مال اور یہ سانپ، اسی لیے بعض خواب کی تعبیر بتانے والے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خواب میں سانپ دیکھا تو مال دیکھا، کیا دیکھا؟ لیکن کب؟ اس کی دو شکل ہے، اگر خواب میں سانپ کو دیکھا تو دو حالت، اگر سانپ سے ڈر رہا ہے تو دشمن کی علامت، کیا ہے؟ صرف ڈرتا کس سے؟ اور اگر سانپ سے محبت کر رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، اسے ڈر نہیں رہا ہے، چھوچھا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس سے علامت مال۔ اس لیے کل قیامت کے دن سارے مال کو اللہ سانپ کی شکل میں بنا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیو بزرگ ہو کہ اعمال نیکی ہو یا بدی ہو، اس کی شکلیں ہوگی، وزن پر رکھا، ترازو پر رکھا جائے گا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوگا، وہ بالکل ادھر سے ادھر بے وزن ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمایا اگر تو منکر ہے ہم سے ملنے کا، لیکن یہ ملنا بالکل طے ہے، مرنے کے بعد سب کو وہی جانا ہے اور سب کو اللہ سے ملنا ہے، تو اللہ فرمایا ہم تمہارے اعمال بھی برباد کر دیں گے، بے وزن کر دیں گے قیامت کے دن۔ ذالک جزاؤہم، اور اس کا بدلہ جہنم ہے کافروں کے لیے۔ کیوں؟ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ایک تو یہ کہ میری آیت کو اس نے مذاق کیا، میرے رسولوں کی بھی باتوں کی بھی مذاق کیا اس میں، اس لیے رسولوں کی قدر کیجئے، پیارے نبی کی سنت کی قدر کیجئے، قانون اسلام کی قدر کیجئے، قرآن کی قدر کیجئے، دین بتانے والوں کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو آخرت تو ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اپنے اعمال کو صرف اور صرف کس کے لیے کیجئے؟ اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، تبھی آخرت میں اس کا پھل پائیں گے۔ اور اگر دنیا والوں کے لیے کریں گے تو اللہ شہرت دلا دے گا، عزتیں یہاں دلا دے گا، نام یہاں دلا دے گا، چرچا یہاں دلا دے گا، سب سے تعریفیں کرا دے گا، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ آخری سورہ کہف کی آیت بڑی اچھی آ رہی ہے، بہت اچھی، ارادہ تھا میں پوری تلاوت بھی کیا تھا کہ پوری آیت کی آج تکمیل کروں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا اور زیادہ بیٹھا دیں گے تو پھر ماشاءاللہ ہو جائے گا، سمجھے؟ اس لیے سبحان اللہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو سورہ کہف مکمل کروں گا۔ آپ سب آئیے، دوسروں کے لائیے، دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ چند آیت بڑی اہم ہے اور اس پر گفتگو آئندہ ہفتے ضرور کروں گا، جو ہمارے لیے، سب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ خود بھی سنیے، گھروں میں سنائیے، اللہ آخرت کے لیے بہت بڑا ثواب کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اللہ سنتوں پر عمل کرنے سے بھی اللہ بہت کمزوریاں ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ گناہ ہے، خون کے قطرے قطرے میں گناہوں کے اثرات ہیں، زبان، آنکھ، سب میں اثر ہے۔ اللہ تو ہی ہم سب پر اپنا فضل فرما، رحم فرما، اور ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ بچنے بچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اس لیے ایک دن تو آپ سے ملنا ہی ملنا ہے، ایسی پاکیزہ زندگی بنا دیجئے جس سے اللہ تیری رحمتیں، پیارے نبی کی شفاعت، پیارے نبی کی اللہ حوض کوثر پر ملاقات، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے۔ خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، ہم سب کی زندگی کو
و رحمت و فضل فرمائیے اللہ، آنے والے حالات مسلمانوں کے لیے خوشگوار بنا دیجیے، ہمارے ملک میں امن سکون سلامتی نصیب فرمائیے، جن جن حالات اور جن جن مسائل سے مسلمان دوچار ہیں اور لوگ پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساری پریشانیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دوسروں کے پاس تو ان کے پاس طاقت ہے، عدالت ہے، اللہ کوٹ کچہریاں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس فوجی قوت طاقت سب کچھ ہے، اے اللہ ہم سب خالی ہاتھ ہیں، بس تیرے ہی مدد کی اور تیری ہی نصرت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ سب کی نگاہ کہیں ہے لیکن مسلمانوں کی نگاہ تو تیرے اوپر ہے، ایک نسبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائی، سارے بھائیوں بزرگوں جوانوں بچوں کے آنے کو قبول فرمائیے، سب کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ صحت ہے میرے مولا، اے اللہ صحت ہم سب کو عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، صحت ہے تو عبادت بھی ہے، صحت ہے تو کام بھی ہے، صحت ہے تو تجارت بھی ہے، صحت ہے تو ساری دنیا کی خوشیاں ہیں، اور اگر صحت نہ ہو تو آدمی دوسرے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے صحت کی نعمتوں سے سارے بھائیوں بزرگوں جوانوں بچوں سب کو عافیت عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت فرمائیے، اے اللہ صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔